السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے معذرت ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو جماعت اسلامی کے لیڈر عبدالقادر ملا جن کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، ان کے حوالے سے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے. گزشتہ روز وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. ہمارے بہت سے دوستوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا، تو جناب آپ کا احتجاج سر آنکھوں پر. ہم آج پروگرام کے پہلے حصے میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر یہ ٹرائل تو جو انٹرنیشنل وار کرائمز ٹرائیبیونل ہے اس نے انہیں سزا دی، یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن اب پروٹیسٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. پاکستان کے اندر جماعت اسلامی پروٹیسٹ کر رہی ہے، پاکستان کے فارن آفس کا ایک ویو پوائنٹ آیا ہے، چودھری نثار علی خان صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ اب کیوں ہو رہا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جو شہباگ موومنٹ کی بات کی جاتی ہے، اس موومنٹ کے پیچھے کیا ہے؟ 6 اور لوگ ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی، اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے نجم سیٹھی صاحب کے توسط. آگے چل کے شہباز شریف صاحب انڈیا گئے ہوئے تھے، وہ کس انیشیٹو کو دوبارہ آگے بڑھاوا دینے کے لیے گئے؟ عمران خان صاحب لیڈرشپ سمٹ کے اندر گئے، وہاں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس حوالے سے بات ہوگی. پرائم منسٹر کا جو ریزالو ہے، یہ کس حد تک وہ جو انویٹیشن دے رہے ہیں کہ انڈین پرائم منسٹر پاکستان آ جائیں، کس حد تک وہ اس کو کامیاب کر سکیں گے، اور کیا واقعی جو بھارتی وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ الیکشنز کی وجہ سے بھارت کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور آخر میں ہم بات کریں گے جناب الطاف حسین صاحب کی، جنہوں نے ریسنٹلی بھی ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے اگر وہ ہم سے ناراض نہ ہو تو. ناراض بھی ہو جاتے ہیں پھر کلاسک قسم کی گالیاں بھی پڑتی ہیں. نہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے نہیں ہوں گے؟ تو اگر وہ نہیں ہوں گے ہم امید کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، امید. میں جب الطاف بھائی کی بات ہوگی تو میں امید اور توقع کی بڑا وہ ڈسٹنکشن رکھوں گا. امید کرتے ہیں کہ ہم سے خوش ہوں گے. بہرحال چلے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شیٹھی صاحب عبدالقادر ملا کے حوالے سے. اچھا، یہ ایک میں بیک گراؤنڈ سے شروع کیا جائے یا کیا، لیکن مجھے جو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ تو چل رہا تھا، یا تو ہونا کہ بالکل آؤٹ آف دا بلو کچھ ہوا ہو. یہاں پر جب ہو رہا تھا تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں، کوئی مظاہرے نہیں، کچھ نہیں. اب یہاں پر جسے کہتے ہیں نا بڑے لمبے چوڑے قسم کے وہ احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے. جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے، سب کہہ رہے ہیں جی بڑا ظلم ہو گیا، غلط ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اٹس آل پالیٹکس. دیکھیں، ملا قادر ملا صاحب کو غالباً جولائی 2010 میں گرفتار کیا گیا. یہ 1979 سے بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں. 1971 میں یہ ایک اسٹوڈنٹ ونگ کے لیڈر تھے. اور اس دور کے بارے میں آج الزام لگ رہے ہیں کہ اس وقت جبکہ ایک لبریشن موومنٹ چل رہی تھی، انڈین انٹرونشن ہو رہی تھی، پاکستان آرمی کا ایکشن ہو رہا تھا، مکتی بہینی ہو رہی تھی، البدر ہماری طرف سے ہو رہا تھا، تو یہ سارے ایکٹرز اسٹیٹ ایکٹرز کھیل رہے تھے. اس میں کچھ لوگوں نے حصہ لیا اور کچھ لوگوں نے ادھر کا، کچھ لوگوں نے ادھر کا، بہت کچھ ہوا. تو یہ سارا ہسٹری کا ایک چھوٹا سا لیسن بڑا ضروری ہے اس میں. مگر یہ جو صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا گیا کچھ 3 سال پہلے، اور اس کے بعد یہ وار کرائمز ٹرائیبیونل بنی، اور 6 ماہ پہلے وار کرائمز ٹرائیبیونل نے ان کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا دی اور کہا کہ آپ نے 6 اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر مرڈر ہے، ریپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اس کے اوپر گلٹی قرار دیا، اور 5 کے اوپر گلٹی قرار دیا، 1 کے اوپر ایکوئٹ کر دیا، اور ان کو لائف امپریزنمنٹ. کہ آپ نے الزام یہ تھا کہ 1971 میں آپ نے پاکستان فوج کے ساتھ مل کے البدر، جو پاکستان نے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر فوج بنائی تھی، سول ملیشیا بنائی تھی لڑنے کے لیے، آپ نے اس میں شامل ہو کر پاکستان کی فوج کی امداد کی، اور آپ نے بنگلہ دیش کی لبریشن موومنٹ مکتی بہینی کے خلاف اور بنگلہ دیش کی عوام کے خلاف آپ نے کرائمز کمٹ کی، جس میں الزام یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو مارا، قتل کیا، اور آپ نے ریپ بھی کیا، آپ کے جو گروپ تھا. اور اس میں 2 چارجز تھے مین. ایک یہ تھا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں آپ نے اس قسم کی کارروائی کی، اور دوسرا یہ کہ وہاں ایک جگہ ہے میرپور ڈھاکہ کے قریب ہی، وہاں کوئی ایک گاؤں تھا، وہاں ایک میسکر ہوا تھا اور ریپ ہوئی تھی میسو اسکیل پہ. اس میں کوئی 350 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، اور وہ بھی الزام ان پہ ہے. اور وٹنسز کافی تھے اس وقت کے جو کہ اب نکلے ہیں اور انہوں نے اب بات کی. تو یہ بیک گراؤنڈ تھی کہ اب اس میں بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں، مگر ان سوال سے قبل میں تھوڑا سا اور بتا دوں کہ یہ گیم کہاں تک آ کے کھڑی ہوئی.
جب ان کو سزا دی انٹرنیشنل ٹریبیونل نے, یہ کرائمز ٹریبیونل, وار کرائمز, تو اس وقت جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی طرف سے بھی کوئی اسٹریٹ پروٹیسٹ لمبی چوڑی نہیں تھی, کیونکہ اور یہی خیال تھا کہ پریزنٹ پھر بعد میں دوسری گورنمنٹ آئے گی, چھوڑ دے گی. تو یہ تو حسینہ واجد کی گورنمنٹ ہے, یہ سیکولر گورنمنٹ ہے, اور یہ تو ویسے ہی جماعت اسلامی کے خلاف ہے. تو دیکھا جائے گا, فروری میں الیکشن آ رہے ہیں, دیکھا جائے گا. مگر ہوا کیا کہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ نے جو آئین تھا اس کو امینڈ کیا, کیونکہ پہلے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو وار کرائمز کی ٹرائیبیونل ہے اس کی ججمنٹ جو ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی. انہوں نے وار کرائمز ٹرائیبیونل کے جو قانون تھا اس کو امینڈ کیا, اور اس میں یہ کہا کہ اب اپیل ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں, اور گورنمنٹ نے اپیل کی کہ یہ لائف امپریزنمنٹ نہیں, ڈیتھ ہونی چاہیے. تو پھر سپریم کورٹ نے 6 کے 6 واپس وہ الزام جو لگے تھے, جو چارج لگا تھا, اس کو ایگزامن کیا, اور 5 نہیں, انہوں نے پورے 6 کے 6 کو اپہولڈ کیا, اور کہا کہ سزائے موت, ڈیتھ پینلٹی. اور سپریم کورٹ نے یہ پھر کیا, وہاں کے سپریم کورٹ 5 ممبر بینچ تھا, جس میں سے 4 نے یہ فیصلہ کیا, 1 نے ایبسٹین کیا, ڈسینٹنگ ججمنٹ دی. تو یہ تھا. اس کے بعد جب یہ پتا چلا کہ شاید یہ سیریس ہی ہے گورنمنٹ اور یہ ڈیتھ پینلٹی ایکسیکیوٹ کریں گے, تو کچھ احتجاج شروع ہوئی. مگر اس میں بھی کچھ ایشوز تھے. ایک تو یہ ایشو تھا کہ مرسی پٹیشن, کہ مرسی پٹیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور دوسرا یہ کہ اگر مرسی پٹیشن ہوتی ہے تو کیا قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی, اور تیسرا ایشو یہ تھا کہ کیا ملا صاحب خود مرسی پٹیشن لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے. تو جماعت اسلامی کے لیڈرز نے وہاں یہ فیصلہ کیا کہ مرسی پٹیشن نہیں, ہم ایک اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں, ریویو اپیل جسے کہتے ہیں, اور ریویو اپیل بس کریں گے. تو وہ ریویو اپیل کی, وہ ریجیکٹ ہو گئی. اس کے بعد اگلی سٹیج یہ تھی کہ وہ اب اپنے ہاتھ سے ایک چٹھا لکھتے پریزیڈنٹ کو کہ مرسی کے لیے, مرسی پٹیشن. وہ انہوں نے مرسی پٹیشن نہیں لکھی. جبکہ انہوں نے مرسی پٹیشن نہیں لکھی تو پھر انہوں نے گورنمنٹ نے ایکسیکیوشن آرڈر کر دی اور اس کو کیری آؤٹ کر دی. اس کے بعد جب یہ دیکھا ایک دم یہ راتوں رات ہو گیا, پھر یہ احتجاج سارا کچھ شروع ہو گیا جماعت اسلامی کا, جس کے اندر اب میس پروٹیسٹس ہو رہے ہیں آل اکراس بنگلہ دیش, اور لوگ مارے جا رہے ہیں, پولیس ایکشن ہو رہا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک سوال یہاں پر کہ یہ جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے یہ کیا, اور آپ جس طرح آپ نے خود بتایا, رائٹلی بتایا کہ انہوں نے قانون امینڈ کیا, پھر اپیل میں گئے, کیا بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ, جو سیکولر گورنمنٹ, یہ خود کر رہی تھی یا اس کے پیچھے کوئی ان کے اوپر کوئی دباؤ بھی تھا یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. فروری میں اگلے سال میرا خیال الیکشن ہے, اور یہ جو موومنٹ ہے یہ کرائمز کا موومنٹ ہو, یہ تو میں نے اب سے عرض کیا نا, گورنمنٹ نے اس کو 2 سال پہلے یہ شروع کیا, 2010 میں کیا. مگر اس سال فروری میں ایک بہت دلچسپ چیز ہوئی کہ بنگلہ دیش کے اربن ایریاز میں, خصوصاً ڈھاکہ میں, ایک نیا موومنٹ پیدا ہوا. اس موومنٹ کا نام ہے شاباغ موومنٹ. شاباغ سے مراد یہ ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے قریب ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے, اس کا راؤنڈ اباؤٹ کا نام ہے شاباغ. سب سے پہلے جو احتجاج ہوا یا پروٹیسٹ ہوئے وہاں لوگ اکٹھے ہوئے, تو اس کو پھر شاباغ موومنٹ, جیسے التحریر, تو یہ شاباغ. وہاں کون اکٹھا ہوا اور اس کے کیا ڈیمانڈز تھے ان کے؟ وہااں نوجوان لوگ, اسٹوڈنٹس. اب اور 90% 95% اسٹوڈنٹس 2 قسم کے, ایک تو وہ جو کہ یونیورسٹیز میں ہیں وہاں, اور دوسرے یہ کہ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, بلاگرز ہیں, ای میل, بہت بڑا سوشل میڈیا کا اس میں رول ہے. اور انہوں نے ایک یہ موومنٹ بنایا, اور آپ کو یاد ہوگا تحریر اسکوائر, وہ بھی ہے, بالکل وہی تھا, وہ سوشل نیٹ ورکنگ. اور آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے بھی سوشل میڈیا کو استعمال کیا, اور بہت بڑی فورس ہے کے دوران, اور اس سے پہلے لاہور سے, جب لاہور میں جلسہ کیا تھا. بالکل. تو سوشل میڈیا کا رول اب بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے استعمال کیا, اور ایک پورا موومنٹ بنا لیا, شاباغ موومنٹ. شاباغ موومنٹ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر لیفٹسٹ, اچھا, اور سیکولرسٹ, اور اینٹی امپیریلسٹ, نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں, سارے ملے ہوئے ہیں. انڈیا کی ہیجمنی, انڈیا کی جو انڈیا چاہتا ہے کہ وہ کنٹرول کرے بنگلہ دیش کو, اس کے خلاف ہیں یہ. تو انڈیا کے خلاف ہیں, امریکہ کے خلاف ہیں, اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف ہیں, بیکاز آف 71. 71.
اور 71 کی وجہ سے ہی امریکہ کے خلاف ہے. وہ پوچھیے کیوں؟ کیونکہ 71 میں امریکہ کا جو جھکاؤ تھا وہ پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کی طرف نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت نکسن اور کسنجر کا, اور وہ جو آپ کو یاد ہے بے آف بنگال میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس وقت وہ بھی الزام لگتے ہیں امریکہ کے اوپر کہ آپ نے ہماری سائڈ نہیں لی تھی, آپ نے یا خان کی سائڈ لی. تو امریکہ کے خلاف بھی پرانا ایک ہسٹوریکل گریوینس ہے, ایک پاکستان کے خلاف ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصے سے بنگلہ دیش یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں یہاں اور آ کے معافی مانگیں. پاکستان کے لیڈر کو یہ کہہ رہا ہے آ کے معافی مانگے. اور یہ جنرل مشرف نے بھی ایک دفعہ گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے معافی ایسے یہ نہیں کہا کہ ہمیں معاف کر دیں, انہیں آدھی معافی مانگی تھی جنرل مشرف نے, تاکہ یہ تعلقات ٹھیک ہوں. انہوں نے کہا تھا بھول جائیے جو ہوا, غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیٹس موو اہیڈ. ایک قسم کا معافی تھی, سوری کہنے کا طریقہ تھا, مگر انہوں نے وہ بھی نہیں مانا. انہوں نے کہا نہیں آپ کہیں یو آر سوری, یو میڈ اے مسٹیک, اٹ واز اے کرائم, یو آر گلٹی, اور پھر ہم آپ کو معاف کریں گے. آپ پورا اپنے آپ کو تھرو یور سیلف ایٹ مرسی. وہ جنرل صاحب نے کہا یار یہ تو نہیں میں کر سکتا, میں اٹھ جاؤں گا گھر میں جا کے. وہ کہیں گے لو جی اپنی فوج کے بارے جا کے کوئی نہیں کرے تو اٹھ جائے گا. نہیں مطلب فوج لیڈر تو اور بھی بڑا مشکل ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو جیسا بندہ ہوتا وہ کر بھی لیتا, اور اس کو کہہ بھی کوئی سکتا تھا, مگر آج کل کے نہیں کر سکتے نا. اور اسپیشلی جنرل جو کہ جی میرے جنرلز نے, پرانے آرمی چیفز نے اور پرانی آرمی نے بڑے ظلم کیے تھے. ہم تو یہ ایک پرانی چیز چل رہی ہے پاکستان میں. تو دس از دا بیک گراؤنڈ. وہ شاباغ موومنٹ جو ہے وہ اینٹی امریکہ, اینٹی انڈیا, اینٹی پاکستان, اینٹی ریلیجیس پالیٹکس, اینٹی جماعت اسلامی, اینٹی القاعدہ, یہ سارا ایک نیشنلزم کا ایک موومنٹ ہے. اور سیکولر موومنٹ ہے. ان کا پریشر تھا اور وہ کافی عرصے سے یہ انٹرنیٹ کے اوپر اور اس قسم کے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ایک آئین جو ہے اس کو سیکولر بنایا جائے, اس کو ریلیجن سے کاٹا جائے اور ایک جمہوری سیکولر جمہوریت یہاں قائم کی جائے, اور جماعت اسلامی اور فنڈامنٹلسٹ پارٹیز کو ختم کیا جائے, ان کو بین کیا جائے. یہ ایک وہاں ایک موومنٹ ہے. اب وہ بہت کامیاب اور اسٹرانگ موومنٹ بن چکا ہے. حسینہ واجد جو ہے وہ لیفٹ آف سینٹر پارٹی, اور سب سے بڑی نیشنلزم کی جو فلیگ بیرر ہے وہ یہ ہے مجیب الرحمان کی پارٹی. تو وہ تو کہتے ہیں نا یہ ہماری ملکیت ہے. بالکل. تو وہ تو اس نے تو اس کو ایکسپلائٹ کیا, اور کچھ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی ہوا بھی دی ہوگی کہ کرو اور ہم فار دیئر پولیٹیکل موٹیو کہ یار جتنا بڑا یہ موومنٹ ہوگا اپوزیشن ڈیوائڈ ہوگی اور جماعت اسلامی جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گی, اور الیکشن آگے آ رہے ہیں تو ہمارے لیے بڑا. تو ان کے ایک سیاسی مقصد تھے. اوپر سے ان کا یہ ایجنڈا ہے, جیسے کچھ یہاں پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے اینٹی امریکنزم کو چلانا کہ جی, اور اس کے اوپر ووٹ لینے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا. ان کا یہ ہے کہ اینٹی وہ وار آف لبریشن جو ہے اس کی اہمیت دینی, اور اس کے اندر وار آف لبریشن جو ہے, جو بنگلہ دیش کی ہسٹری پڑھائی گئی ہے بچوں کو, جو کہ یہ سارے بچے جو آج کھڑے ہو رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں پاکستان کی فوج کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا اس وقت, ان کو دو باتیں سکھائی گئی ہیں. اور یہ ہر ملک کے اندر ایک نیریٹو ہوتا ہے, ایک ہسٹری کا نیریٹو ہوتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں انڈوکٹرینیشن ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بنگلہ دیش میں کیا انڈوکٹرینیشن ہوئی اور ہمارے یہاں بھی کیا ہوئی, اور امریکہ کے اندر بھی. میں آپ کو مطلب ہر جگہ پہ یہ ایک ریاست کرتی ہے, بچوں کو انڈوکٹرینیٹ کرتی ہے, ایک آئیڈیالوجی سکھاتی ہے, ایک راستہ دکھاتی ہے تاکہ وہ لائل رہیں اور جو ریاست کرنا چاہتی ہے اس کا سپورٹ کریں. بنگلہ دیش میں دو باتیں تھیں جس کے اوپر انہوں نے اپنی ایک نیریٹو, ایک کہانی, ایک داستان بنائی. وہ کیا تھی؟ ایک یہ کہ ہم نے الیکشن جیتی تھی اور ہمیں حکومت بنانی چاہیے تھی, اور ویسٹ پاکستانیوں نے, پنجابیوں نے خصوصاً فوج بھیج دی اور ہمارے ساتھ جنگ کی. یہ ایک پہلا ڈائمینشن ہے اس کا. اس میں 100% صحیح ہے, ایسے ہی ہوا, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, مگر بنیاد یہاں رکھی ایک سچ کے اوپر. اس کے بعد کیونکہ اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا, اس کے اوپر پھر ایک اور کہانی نیریٹو بنائی, ایک اور داستان بنائی کہ جب فوج نے کریک ڈاؤن کیا بنگلہ دیش کے اوپر, اس میں انڈیا کا رول بالکل بیچ میں سے نکال دیا, اور یہ کہا کہ پاکستانی فوج نے اور پنجابی خصوصاً انہوں نے 30 لاکھ بنگالی مار دیے اور 2 لاکھ سے 4 لاکھ عورتوں کو ریپ کیا. یہ ایک نیریٹو بنایا, ایک نیریٹو, یہ کہانی بنائی, اور ہر بچہ جو پڑھتا ہے وہاں کلاس پڑھ کے آتا ہے اس کو یہ بتایا جاتا ہے. تو نفرت ہی اس نے کرنی ہے. ظاہر ہے کہ جی ہمارے 3 ملین 30 لاکھ لوگ مار دیے پاکستان کی افواج نے, خصوصاً پنجابی نے, اور 2 لاکھ خواتین کا ریپ, اور 2 لاکھ سے 4 لاکھ خواتین کو ریپ کر دیا, اور یہ اس کو ٹھیک
اچھا اس میں اور یہ بھی ساتھ کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہ غدار ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم صاف کریں ساری چیز کو. تو یہ وہ ساری جو ایک نیریٹو ہے اس کا فائنل ایکسپریشن اب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں. ہمارے ہاں بائی دا وے چلتے چلتے میں یہ کہہ دوں ہمارے ہاں بھی ایک نیریٹو ہے. وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان بنگلہ دیش بنایا اور جو غلط ہے, اور دوسرا یہ کہ جی ہندوستان نے چاروں جنگیں ہمارے اوپر تسلیم کی, وہ بھی غلط ہے, اور ہندوستان ہمارا پرماننٹ اینیمی ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ ساری ہمیں بھی سکھایا جاتا ہے کہ ہندو جو ہے ہر انڈین ہندو ہے اور ہندو مسلمان کے خلاف ہے. یہ بھی سارا ایک نیریٹو یہاں بنایا جاتا ہے تاکہ آپ کی مسلمانیت جو ہے اس کے بیسس کے اوپر ایک قوم بنائے. مگر انفارچونیٹلی وہ ایتھنک ڈیوائڈ اتنی ہے کہ بلوچ پہلے اپنے آپ کو بلوچ سمجھتا ہے, پھر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور جو کہ ہم نہیں قابو کر سکے. وہاں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی, یہ تو نیریٹو بنا دیا انہوں نے, مگر نیریٹو بناتے بناتے نیریٹو کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے جس کے بارے میں وہ کبھی بات نہیں کرتے. اور کیونکہ آپ ذکر ہوا تو اس نیریٹو کے اندر میں آپ کو کاؤنٹر نیریٹو بتا دوں. کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن مانتی ہے کہ وہاں فوج نے ظلم کیا, ٹھیک ہے, مگر اور بھی بڑے فیکٹرز ہیں. مگر یہ جو فگرز ہیں کہ جی 2 لاکھ 3 لاکھ عورتوں کو ریپ کیا اور اتنے 30 لاکھ بندہ مار دیا, یہ بالکل غلط ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ ایسا نہیں ہوا, ضرور ہوا مگر اتنے بڑے پیمانے اتنا بڑا میسیکر نہیں, بالکل نہیں, ایسے نہیں ہے. مطلب ہوا ہوگا 20% ہو گیا ہوگا, 10% ہو گیا ہوگا, مگر اتنا نہیں. ابھی حال ہی میں پچھلے سال یا 2 سال قبل ایک نئی کتاب نکلی ہے جو کہ ایک بنگالی نے لکھی ہے, وہ انڈین بنگالی, مگر ہے وہ بنگالی نیشنلزم تو اس میں بھی ہے, اور آکسفورڈ کی وہ خاتون پڑھی ہوئی سرمیلا بوس, انہوں نے کتاب لکھی ڈیڈ ریکننگ, کہ جو مر گئے ان کا سٹیٹسٹکس, ان کا ریکن کریں کیا تھا وہ. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ایٹ دا ہائٹ آف دی وار پاکستان افواج کے کوئی 40,000 سولجرز تھے اور 10-11,000 باقی پولیس کے تھے, 85,000. اب یہ 50,000 بندہ اگر ہر بندہ ان میں سے اگر ریپ کرنا شروع کر دے تو 4 لاکھ پھر بھی ریپ کرنا 9 مہینے میں بڑا مشکل ہے, اور 30 لاکھ بندے مار دینا. تو اس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اتنی بڑی پیمانے پہ یہ نہیں ہوا, پہلی بات. دوسری بات اس نے یہ چیلنج کی کہ صرف پنجابیوں نے تشدد نہیں کیا, بنگالی بھی تھے جنہوں نے اپنے بنگالیوں کے اوپر تشدد کیا. اور یہ ملا قادر صاحب وہ بنگالیوں میں سے ہیں جنہوں نے ریپ بھی کیا اور لوگوں کو مارا بھی اپنی ایتھنیسٹی کے. ٹھیک, تو یہ پھر یہ نیریٹو کے اندر یہ ایسے فٹ ہوتا ہے. اوکے, اچھا اب یہاں بریک کا وقت ہے. اس کے حوالے سے جو 1-2 سوال اب رہ گئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اب یہ ایگزیکیوشن تو ہو گئی, یہاں پروٹیسٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایک یہ کہ پاکستان کی حکومت کا کیا ریسپانس جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ایویلیویٹ ہم کریں گے, اور یہ کہ جو پوری ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس کے اندر اتنا انٹرسٹ کیوں شو کر رہی ہے, اور یہ کیوں کہا آ رہا ہے کہ اس کا افیکٹ کر سکتا ہے آنے والے انتخابات کو جو کہ بنگلہ دیش میں ہونے والے ہیں. اس حوالے سے ضرور بات کریں گے ہم ایک بریک کے بعد, اور پھر آگے بھی بات ہوگی انڈیا کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا.